العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. پیارے محترم اسلامی بھائیوں، بہت دل خوش ہوا ہے آپ کی محفل کو اڈاپٹ کر کے. جیسے ہی داخل ہوا تو ایک واقعی روحانی سکون جیسے ہے نا، یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی برکت ہے. اور خوش نصیب ہیں، اپنے مقدر پر ناز کریں ہم سب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کے اس طبقے میں ہمیں پیدا فرمایا جو پیارے محبوب سے والہانہ پیار کرنے والے، ان کے اوصاف کو بیان کرنے والے، ان کی شان و عظمت کو بیان کرنے والے. یقیناً ہم بہت نیک تو نہیں ہیں، نہ ہمارے پاس بہت اعمال ہیں. کل قیامت والے دن یہ جو ایفلیشن اپنے نبی کے ساتھ ہے، یہ جو پیار ہے، یہی ہم سب کا سرمایہ، یہی ہم سب کا سرمایہ، اعمال نہیں. تیری نسبت، تیری الفت میرا سرمایہ ہے، اور کچھ نہیں سامان مدینے والے. اللہ اس نسبت کو سلامت رکھے اور اللہ ہماری نسلوں کو بھی عاشق رسول بنائے. میرے لیے سنت دعا فرماتے ہیں کہ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا. اور یہ اللہ سے میرے پیارے عاشقان رسول ہے، نبی پاک کا میلاد منانے والوں، نبی پاک کا ذکر پاک کرنے والوں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ میری نسل سے کوئی بھی گستاخ رسول پیدا نہ ہو، کوئی بھی بے ادب، یا اللہ ہماری نسلوں سے کوئی بے ادب پیدا نہ ہو، یا اللہ میری نسلیں تیرے محبوب کی وفادار رہیں. اللہ اس کو قبول کرے. پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں، آج جو آپ علماء کرام سے، مبلغین سے سنتے رہتے ہوں گے. میں بھی درود پاک کی ایک فضیلت آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، پیارے آقا اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی طاقت اور قوت دی ہے کہ اس روئے زمین پر جتنے بھی ذرات ہیں میں تمام ذروں کو ایک ایک ذرہ کر کے گن سکتا ہوں. پھر فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے اس روئے زمین پر جتنے بھی درخت ہیں میں تمام کے پتوں کو ایک ایک کر کے گن سکتا ہوں. پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی طاقت، اتنی قوت دی ہے کہ اس روئے زمین پر جتنے بھی پانی ہیں میں تمام پانیوں کو ایک ایک قطرہ کر کے گن سکتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جبرائیل کیا اس کائنات کے اندر کوئی ایسی بھی شے ہے جس کا تو شمار نہیں کر سکتا؟ تو اے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب کوئی آپ کا امتی محبت اور شوق کی وجہ سے آپ کی ذات پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر اتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں کہ اس کا میں شمار نہیں کر سکتا. کہتے ہیں اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے. یاد رکھو میرے پیارے عاشقان رسول، عبادتیں دو قسم کی ہیں، ایک ہے ظنی القبول عبادت، ایک ہے قطعی القبول عبادت. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج
صدقات، یہ ساری عبادات جو ہیں یہ ظنی القبول عبادات ہیں. فقط ایک عبادت ایسی ہے جو قطعی القبول عبادت ہے، جو قطعی القبول عبادت ہے. وہ کون سی عبادت ہے؟ وہ درود پاک. کون سی ہے؟ درود پاک. علماء نے جو اس کی ریزن لکھی، اس کی وجہ لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیتی، خود اس سے مبرہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حج کا حکم دیتا ہے، خود اس کی ذات اس سے مبرہ ہے. اللہ ہمیں زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، خود اس کی ذات اس سے مبرہ ہے. یہ ساری کی ساری عبادتیں ظنی القبول عبادتیں ہیں. میرے پیارے اور میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں. اس لیے اے ایمان والو تم بھی خوب درود اور سلام بھیجو. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، علماء فرماتے یہی وجہ ہے کہ یہ عمل ربی ہے، یہ قطعی القبول عبادت ہے. ہمارا رب اور کوئی بھی عمل نہیں کرتا، اس کی ذات اس سے مبرہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی اپنے حبیب پر درود و سلام پڑھتا ہے، فرشتوں کو بھی حکم دیتا ہے، اور اپنے حبیب کے غلاموں کو بھی حکم دیتا ہے کہ میرے حبیب پر درود و سلام پڑھو. تو میرے پیارے اور میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں ہمارے نبی کی محبت بڑھے، تو دنیا کا اصول یہ ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے، اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے. میرے پیارے اور میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، اور نبی پاک کی ذات وہ ذات ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک کوئی اپنے ماں باپ، اولاد، مال، حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کر میری ذات سے پیار نہ کرے، اس وقت تک اس کا ایمان مکمل ہے. اور اقبال اسی لیے فرماتے ہیں کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نہ مکمل ہے. میرے پیارے اور میٹھے محترم اسلامی بھائیو، دیکھیں ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، اللہ کو دیکھا مانا کیوں ہے؟ ہمارے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے. کوہ صفا پر کھڑے ہوئے، فرمایا لوگو میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں. فرمایا لوگو اتنا میرے اوپر اعتماد ہے؟ تو فرمایا کہ پھر مان لو اللہ ایک، مان لو اللہ ایک ہے. کسی کا کہا مان لیا ہے، تجھے بن دیکھے خدا مان لیا ہے. کس نے ہمیں اللہ کا رستہ بتایا ہے؟ نبی پاک نے. تو میرے پیارے اور میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، جب ہمارے ذہنوں میں عظمت مصطفیٰ جو ہے یہ راسخ نہ ہو سکی تو عظمت خدا کیسے راسخ ہوگی؟ جب در مصطفیٰ کو مقام مصطفیٰ کو ہی نہ سمجھ سکے جنہوں نے خدا کا رستہ بتایا، تو مقام خدا ہماری سمجھ میں کیسے آئے گا؟ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اگر اللہ کی عظمتوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر مقام مصطفیٰ کو سمجھنا پہلے ضروری ہے کہ یہ وہ ہستی ہے کہ شب معراج وَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اور ادنا کے مقام کے اوپر میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو احسن صورت میں دیکھا، اپنے رب کو احسن صورت کو دیکھا. جو مقام خدا کو میرے مصطفیٰ جانتے ہیں کوئی اس کا احاطہ کر سکتا نہیں ہے. تو جتنا مصطفیٰ کے قریب ہوں گے اتنی اللہ کی قربت نصیب ہوگی. تو پیارے آقا کی قربت چاہتے ہیں تو ذریعہ کیا ہے؟ درود پاک. ذریعہ کیا ہے؟ اس کو اپنا وظیفہ بنا لے، اس کو اپنا وظیفہ بنا لے. نبی پاک پر درود پاک پڑھیں گے، اللہ غموں کو دور کر دے گا، اللہ پریشانیوں کو دور کر دے گا، اللہ بیماریوں کو دور کر دے گا، اللہ فضول گفتگو سے بچا لے گا، اللہ زبان میں تاثیر پیدا کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ درود پاک کے ذریعے ہمیں با اخلاق بنا دے گا اور اپنے آقا پر، اپنے آقا کے ہمیں قریب کر دے گا. تو آج کی محفل سے یہ نیت کریں. سبھی عاشقان رسول بیٹھے، میرے نبی پاک سے محبت کرنے والے بیٹھے، تبھی تو محفل میلاد میں آئے. ٹھیک ہے، نبی پاک سے محبت، نبی پاک کے چاہنے والے ہیں تو میلاد میں آئے ہیں. یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ نبی پاک پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. اب اس کی حد آپ نے مقرر کرنی، اور یہ آیت مبارکہ سے درود پاک کے لیے کوئی اسپیسیفیکیشن ٹائم کی نہیں ہے کہ کس وقت درود پاک پڑھا جائے. اس آیت کو اگر آپ پڑھتے ہیں، کس وقت میں درود پاک پڑھا، صبح پڑھا جائے، شام پڑھا جائے، دوپہر، تہجد میں، عشاء میں، جب بھی درود پاک پڑھا جائے میرے آقا کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے. ٹھیک ہے، کوئی ٹائم کی اسپیسیفیکیشن وہاں، جب بھی پڑھیں، جب بھی پڑھیں میرے آقا کی بارگاہ میں درود پاک قبول ہی قبول ہے. تو آج پکی نیت کر کے جائیں، محفل میلاد ہے، انشاءاللہ نبی پاک پر کثرت کے ساتھ. اور علماء نے لکھا ہے جو بندہ دن بھر میں 313 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟
313 مرتبہ درود پاک پڑھ لیتا ہے اس کا شمار کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے والوں میں شامل ہوتا ہے۔ اس کو یوں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں انبیاء کتنے مبعوث فرمائے؟ 1,24,000 کم و بیش، جن میں رسولوں کی تعداد کتنی ہے؟ 313۔ اس نسبت سے یاد رکھ لیں، رسولوں کی تعداد کتنی ہے؟ 313۔ اسی نسبت سے آپ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ کم از کم، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، جتنا پڑھیں گے برکتیں ملے گی، کم از کم 313 مرتبہ ہر میرے آقا کا غلام درود پاک پڑھا کرے گا۔ اس کی نیت کر لیں۔ آج کل کاؤنٹر ملتے ہیں، کوشش کریں، ماشاءاللہ آپ سارے آفیشیل ہیں یہاں پہ، تو جب بھی تھوڑا وقت ملے فضول گفتگو کی جگہ درود پاک کو دے دیجیے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں جب بندہ فضول گفتگو میں کرتا ہے، پھر کسی کو معاذ اللہ کسی کی غیبت بھی ہو جاتی ہے، کسی کی چگلی بھی ہو جاتی ہے، کسی کی برائی ہو جاتی ہے نا، جب آپس میں دو بیٹھتے ہیں کسی کا برا تذکرہ ہو جاتا ہے، تو جب ہمارا وقت ہی درود خوانی میں گزرے گا تو پھر غیبت کہاں ہوگی، چگلی کہاں ہوگی؟ اسے جس نے آپ کے ساتھ یہ ڈسکشن کسی کی نیگیٹو کرنی ہے، اس کو بھی پتہ ہوگا یار یہ درود پاک پڑھ رہا ہے، یہ درود پاک پڑھتا ہے، اور اللہ کرے ہم اپنے آفس میں یہ مشہور آ جائیں گے، یار فلاں جو ہے ماشاءاللہ نبی پاک پر اتنا درود پاک پڑھتا ہے، اتنا عاشق رسول ہے، اتنا درود پاک پڑھتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری یہ پہچان بن جائے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے۔ اب کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، جھوم جھوم کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے۔ صلو علی الحبیب، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ جو آپ بزم سجائے بیٹھے ہو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہے، بہت زیادہ آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے کنفیوژن ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یار یہ شاید یہ کوئی نئی چیز ہے، یہ پیارے آقا کا ذکر کرنا یا پیارے آقا کا میلاد منانا یہ کوئی نئی ایجاد ہے یا کوئی نئی چیز ہے۔ میلاد ہے کیا چیز؟ جو علماء نے اس کو لکھا ہے، میلاد اس کام کو کہتے ہیں، اس عمل کو کہتے ہیں جس میں نبی پاک، جس محفل میں نبی پاک کے اوصاف کو بیان کیا جائے، نبی پاک کے اوصاف کو بیان کیا جائے، آپ کی شان کو بیان کیا جائے، آپ کی آمد کو بیان کیا جائے۔ اس چیز کا نام کیا ہے؟ میلاد۔ اس چیز کا نام کیا ہے؟ میلاد۔ ٹھیک ہے، 3 پارٹس میں میرا بیان جو ہے یہ ڈیوائیڈ ہے۔ اب یہ جو محفل میلاد ہے، کیا ہماری ایجاد ہے؟ کیا یہ اوصاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنا ہم نے شروع کیے؟ اور بندہ کسی کی تعریف کرتا کیوں ہے؟ یا کسی سے انسان محبت کرتا ہے، اس کی کون سی بیسک ریزنز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے انسان کسی سے ایفیلیٹ ہوتا ہے یا کسی سے محبت کرتا ہے؟ تو علماء نے 3 اس کی وجوہات لکھی ہیں کہ انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی 3 بیسک وجوہات ہیں، آپ نے یاد کر لیں۔ نمبر 1، یا تو انسان کسی کی مالداری کی وجہ سے کسی سے پیار کرتا ہے کہ ایک بندہ بڑا مالدار ہے، اس سے محبت کی ایک وجہ یہ ہوتی۔ نمبر 2، یا انسان کسی کے حسن کی وجہ سے کسی سے پیار کرتا ہے، کسی کے حسن کی وجہ سے، کسی کے بہت خوبصورت ہونے کی وجہ سے انسان پیار کرتا ہے۔ اور نمبر 3، یا انسان کسی کے کمال کی وجہ سے، کسی کی سکلز کی وجہ سے انسان کسی سے پیار کرتا ہے۔ دنیا میں محبت کا یہی اصول ہے، کسی کی مالداری، کسی کا حسن یا کسی کا کمال۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، محبت کے یہ 3 اصول بیان کیے گئے۔ آج کے محفل میلاد میں دیکھنا ہے ہم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تینوں اوصاف جو ہیں، سخاوت کا، حسن کا اور کمال کا، یہ تینوں اوصاف اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کتنے کتنے عطا فرمائے۔ محبت کا اصول یہی ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اوصاف اپنے محبوب کو اللہ نے عطا فرمائے ہیں، تو پھر اس کائنات میں سب سے زیادہ محبت کی لائق ہستی کون سی ہے؟ میرے آقا دو عالم، میرے آقا دو عالم کی ہستی ہے۔ میرے پیارے اور میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، میرے آقا کی سخاوت کو لیتے ہیں۔ حاتم طائی کا نام آپ نے سنا ہے، اس کی سخاوت بہت زیادہ مشہور تھی۔ اس نے اپنے گھر کے 10 سے 12 دروازے بنائے ہوئے تھے۔ جب فقیر ایک دروازے پر آتا، حاتم طائی اس کو بڑا نوازتا، وہی فقیر دوسرے دروازے پر آ جاتا، حاتم طائی اسے منع
نہ کرتا، پھر دیتا، حتیٰ کہ 1 by 1 ہر دروازے پر وہ فقیر آتا، حاتم طائی اس کو منع نہ کرتا۔ یہ مکالمہ جب ہوا تو کہنے والے نے یہ کہا کہ فرمایا کہ حاتم طائی تو بڑا کنجوس آدمی تھا، حاتم طائی تو بڑا کنجوس آدمی تھا۔ فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب کوئی سوالی سوال دراز کرتا، ایک مرتبہ جب وہ سوال دراز کرتا، ایک ہی مرتبہ اتنا عطا کر دیتے کہ اس کو دوسری مرتبہ مانگنے کی ضرورت ہی نہ رہتی، اس کو دوسری مرتبہ مانگنے کی حاجت ہی نہ رہتی۔ کیوں؟ حاتم طائی کی جو سخاوت مشہور ہے، جب مانگنے والا ایک دروازے پر آتا تھا، ابھی اس میں طلب باقی رہتی تھی، تبھی تو دوسرے دروازے پر جاتا تھا، لیکن میرے نبی کے مانگنے والا جب ایک ہی مرتبہ سوال کرتا، ایک ہی مرتبہ اتنا عطا کر دیتے کہ اس کو دوسری مرتبہ سوال کرنے کی ضرورت ہی۔ اعلیٰ فرماتے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، ارے دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، آقا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یہ شعر سنا ہے آپ نے یہ والا؟ کبھی غور کیا؟ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، آقا نہیں، لفظ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اے میرے آقا، جو آپ کی بارگاہ کا سوالی ہے، آپ کی ذات سے وہ لفظ لا یعنی نہیں کا لفظ جو ہے وہ آپ کی زبان سے نہیں سنتا۔ اور میرے پیارے اور میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، اے عاشقان رسول، اے غلامان مصطفیٰ، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جس نے بھی جو سوال کیا ہے، بھلے دنیا کا کیا یا آخرت کا کیا، میرے آقا نے کبھی کسی کو خالی نہیں لٹایا۔ اگر کسی نے دنیا مانگی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ آپ سے جو بھی سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، آقا حافظہ بڑا کمزور ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر ادھر لے کے آؤ، اپنی چادر ادھر لے کے آؤ۔ چادر لے کے آئے تو روایات میں لکھا نبی پاک نے ایسے ہوا سے کچھ ایسے چیز لئی اور ابو ہریرہ کی چادر میں ڈال دی۔ فرمایا ابو ہریرہ سینے سے لگا لو، ابو ہریرہ سینے سے لگا لو۔ ابو ہریرہ کہتے رب کعبہ کی قسم، جب سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چادر مجھے دی، جو بھی پیارے نبی پاک سے سنا کبھی بھی مجھے بھولا نہیں ہے۔ اور حضرت ربیہ یہ دنیا کا تھا، حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروا رہے ہیں، دریائے رحمت جوش میں آیا۔ فرمایا سل ربیہ، اے ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے، اے ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے۔ اپنے نبی پر اعتقاد دیکھو، نبی پر اعتقاد ہے، ان کے اختیارات پہ اعتقاد دیکھو۔ جب یہ کہا نا اب دنیا کی کوئی چیز طلب نہیں کی، فرمایا سل ربیہ، ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے۔ کیا مانگا؟ فرمایا یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس، جنت میں آپ کا پڑوس۔ جنت بھی نہیں مانگی، جنت بھی نہیں مانگی، فرمایا آقا جنت میں آپ کا پڑوس۔ میرے پیارے اور میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ربیہ، دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا کل قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا۔ دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا کل قیامت والے دن اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو پیارے آقا کی بارگاہ سے جو کسی نے سوال کیا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا نے اس کو کبھی منع نہیں کیا۔ اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرتا ہے، انما انا قاسم واللہ یؤتی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عطا کرتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں، میں تقسیم کرتا ہوں۔ اور پیارے اور میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، اللہ نے محبوب کو حسن کیسا عطا فرمایا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعت گو بھی ہیں اور نعت خواں بھی ہیں، جب پیارے آقا مسجد نبوی شریف میں تشریف لے آتے، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ کو ممبر پر بٹھا دیتے اور دعا کرتے یا اللہ تو روح القدس کے ذریعے حسان کی تائید فرما۔ آپ کیا ارشاد فرماتے؟ فرماتے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے پیارے آقا، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، میری آنکھ دیکھتی بھی کیسے، آپ جیسا صاحب جمال کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا
پیدا کیا کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے ہی پیدا کیا جیسا آپ چاہتے تھے، آپ کو ایسے ہی پیدا کیا جیسا آپ چاہتے تھے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت حسان بن ثابت۔ کون ہے؟ صحابی رسول۔ کون ہے؟ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ جیسا ہنسی میری آنکھ نے نہیں، آپ جیسا ہنسی میری آنکھ نے بلکہ آپ جیسا، آپ بولیں گے، آپ بولیں ذرا، آپ جیسا صاحب جمال کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے۔ میرے پیارے اسلام بھائیو، کہنا کہ کسی کے علم پہ تنقید کرنا یہ عیب ہے کہ نہیں ہے؟ میں سر سے میں کہوں کہ نہیں، سر کا تو علم ہی ناقص ہے، سر کا تو اختیار ہی محدود ہے۔ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ حسان بن ثابت کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا، اور کسی کی ذات میں نقائص نکالنا، عیب نکالنا، اور وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو، یہ مناسب ہے غیر مناسب؟ یہ کیا ہے؟ غیر مناسب۔ یہ کیا ہے؟ غیر مناسب۔ کسی پہ تنقید نہیں، سمجھ رہے؟ بالکل ایک پازیٹیو تھنکنگ سے سوچئے گا۔ کسی میں کسی کے علم کی تخصیص کرنا اختیارات پہ، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ پیارے محبوب، حدیث قدسی ہے کہ اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، اے میرے پیارے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں زمین و آسمان نہ بناتا، میں زمین و پیارے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں زمین و آسمان میں جنت و دوزخ نہ بناتا، اے میرے پیارے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ میرے محبوب کیا ہیں؟ باعث وجہ تخلیق کائنات، اور اللہ تبارک و تعالی کریٹر ہے، نبی پاک کریشن ہے، اور ایسی اللہ کی کریشن ہے کہ ان کی مثال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز چھوڑی ہی نہیں ہے جو اپنے محبوب کو نہ عطا کی گئی ہو، ٹھیک ہے؟ کوئی ایسا وصف اوصاف، ٹھیک ہے، جو کمال کے ہوں کسی کے اندر، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب میں وہ سارے جمع فرما دی، ٹھیک ہے؟ میرے پیارے اور میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، کسی طرح کا بھی عیب اللہ نے اپنے محبوب میں نہیں رکھا، اور اسی لیے اعلیٰ فرماتے کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص، سارے اہل علم پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں نقص کی تو دور کی بات ہے، نقص کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا، نقص کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا، اور یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ ہر پھول کے ساتھ خار ہوتا ہے، کانٹا ہوتا ہے، میرے نبی پاک وہ پھول ہیں جن کے ساتھ کانٹے کا تصور ہے، اور میرے نبی پاک وہ شمع ہیں کہ جہاں دھوئے کا تصور نہیں ہے۔ اور پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں صورت نو میں بولیں، یہ صورت نو میں، یہ صورت نو میں جان آنکھاں کے جانے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے وہ جو نہ ہو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے۔ جب شب معراج گئے، یہ سارا کائنات کا نظام، کائنات کی جان یہاں سے پرواز کی تو کائنات کا سارا نظام سٹل ہو گیا، بالکل اس پر جمود طاری ہو گیا، جو چیز تھی اس کی حرکت وہیں پر ساخت ہو گئی، اور جیسے نبی پاک واپس تشریف لائے، کائنات کا نظام، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اس صورت نو میں جان آکھاں کے جانے تے پھر کی آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں، جس شان تو شانہ سب بنی ہے، جس کو جو مقام ملا ہے، آج معاشرے میں جو بھی سٹیٹس ملا ہے وہ کس کا صدقہ ملا؟ میرے مصطفیٰ کا صدقہ ملا۔
آج جو بھی جس عہدے کے اوپر بھی ہے اس کو صدقہ کس کا ملا ہے؟ میرے مصطفیٰ کا ملا، کیونکہ وہ جو نہ تھے، ہاں جی، قرآن ملا تو کس کے صدقے؟ ایمان ملا تو کس کے صدقے؟ اولاد ملی تو کس کے صدقے؟ آج عزت ملی تو کس کے صدقے؟ اور یہ میلاد ملا تو کس کے صدقے؟ نبی پاک کے صدقے۔ جو بھی ملا انہی کے صدقے میں ملا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی دیا ان کا صدقہ ہی دیا ہے۔ تو میرے پیارے اور میٹھے محترم اسلامی بھائی، ہم اس جگہ پہ نہیں ہیں، نہ ہماری اتنی روحانیت ہے، نہ اتنی وسعت ہے جو پیر صاحب کی وسعت تھی۔ جو یہ کلام بیان کیا، کبھی سنے تو صحیح، کلام طبق روشن ہو جائیں گے، ڈوب کے سنے، ٹھیک ہے؟ کہ اس صورت نو میں جان آقا، میرا ایمان کہتا انہوں نے یہ صورت دیکھی ہوگی۔ ایسے نہیں بول دیا، ایسے نہیں بول دیا، انہوں نے ان کے سامنے پیش نظر ہوگی، اس صورت نو میں جان آکھاں کے جانے سچ آکھاں تے رب دی میں جس شان تو شانہ سب بنیا۔ اور میرے پیارے اور میٹھے محترم اسلامی بھائی، اعلیٰ حضرت فرماتے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ حسن کی بات ہو رہی تو حضرت یوسف کا حسن جو ہے بہت زیادہ مشہور تھا، بہت زیادہ مشہور تھا۔ کیا قرآن کا پورا واقعہ فرمایا کہ جب عورتوں نے دیکھا تو کیا کیا، اپنے وہ پھل پکڑا دیے گئے۔ اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، انہوں نے کیا کیا، پھلوں کی بجائے اپنی انگلیوں پر چھری پھیر لی۔ اب پیارے سمجھے، وہ حسن یوسف تھا اور دیکھا تھا، حسن یوسف تھا اور سامنے تھا۔ حسن کیا تھا؟ سامنے تھا۔ اور وہ کیا تھی؟ عورتیں تھی، عورتیں تھی۔ آپ کیا فرمایا؟ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، انگشتے یعنی انگلیاں کٹ گئیں حسن دیکھ کر۔ آقا یہاں کیا ہے؟ عرب کے مرد ہیں، عورتیں نہیں ہیں، عرب کے مرد ہیں، اور آپ کے نام پر اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار ہیں۔ ٹھیک ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حسن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اتنا عطا کیا کہ جس نے ان کا بھی میں راستے میں سنتا آ رہا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ عابدہ یہ ارشاد فرماتی کہ میرے پیارے بابا کا چہرہ اتنا روشن تھا، اتنا روشن تھا کہ جو بھی میرے نبی پاک کا چہرہ دیکھ لیتا انہی کا ہو کے رہ جاتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ 14ویں رات کا چاند پوری آب و تاب کے اوپر ہے، اور آگے سے میرے مصطفیٰ تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ میرے آقا نے سرخ دھاری دار جو ہے لباس پہنا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ میں ایک نظر 14ویں کے چاند کی طرف دیکھتا ہوں، ایک پیارے آقا کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں، ایک نظر جو ہے پیارے آقا کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں، اور عشق اور عقل جو ہے اس کی لڑائی جاری رہی، اور آخر میں عشق جو ہے جیت گیا۔ فرمایا کہ میرے آقا کا چہرہ جو ہے یہ 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی سحری کے وقت میں کچھ سی رہی تھی، سوئی گر گئی، ٹٹور رہی تھی، پیارے آقا کمرے میں تشریف لے گیا، جیسے میرے آقا کمرے میں تشریف لائے سارا کمرہ روشن ہو گیا۔ اعلیٰ فرماتے سوزنے گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، رات کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ میرے پیار سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بے شمار حسن و جمال جو ہے یہ عطا فرمایا، اور کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کتنے عطا فرمائے۔ ہر نبی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کچھ معجزات دے کر بھیجا، کسی نبی کو 1 معجزہ دیا، کسی کو 2، کسی کو 3، کسی کو 10 معجزے عطا فرمائے، اور ایک مخصوص ٹائم پیریڈ کے لیے اور ایک مخصوص ایریا کے لیے نبی بنا کر اس کائنات کے اندر بھیجا۔ جب ایک نبی اس دنیا سے تشریف لے گئے تو دوسرے نبی آئے، ان کی شریعت چلی گئی، اگلے نبی کی شریعت شروع ہو گئی۔ میرے پیارے اور میٹھے محترم اسلامی بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ناموں کا معجزہ عطا فرمایا، اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی کا معجزہ عطا فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر جو ہے آپ کی آگ جو ہے گلزار بن گئی، آگ کے اندر محفوظ رکھا، یہ معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہ چھری جو اگر پتھر پر ماری جاتی تو پتھر جو ہے 2 ٹکڑے ہو جاتا، اس چھری کے آگے اسماعیل علیہ السلام کو محفوظ رکھا۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا معجزہ عطا فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ عطا فرمایا، اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کا معجزہ عطا فرمایا، حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آرے والا وہ معجزہ عطا فرمایا، یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ کے اندر محفوظ رکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کرنے کا، کوڑ کے مریضوں کو شفا دینے کا، جو مادرزاد اندھے ہوتے تھے ان کو بینائی دینے کا، پھر آپ مٹی کے پرندے بناتے
कुम बिज़निल्लाह कह के उसके अंदर फूंक मारते जान पड़ जाती, उड़ जाते। अल्लाह ताला ने ये मौज़ा अता फरमाए। और प्यारे और मीठे मोहतरम इस्लामी भाइयों, जब मिलाद वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब को एक मौज़ा नहीं, दो मौज़े नहीं, तीन मौज़े नहीं, बल्कि आपकी ज़ात मुबारका को सरापा मौज़ा बनाकर इस कायनात के अंदर भेजा। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब की जब आमद हुई, हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि जब प्यारे आका दुनिया में तशरीफ़ लेके, हर बच्चा जब दुनिया में तशरीफ़ लाता है तो उसको आके पाक करना पड़ता है, उसको नहलाना पड़ता है, उसको सुरमा लगाना पड़ता है, उसका खतना कराना पड़ता है। जब मेरे मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ़ लेके आए तो खतना शुदा, नाव बरीदा, आंखों में सुरमा लगा हुआ और खुशबुओं की लिपटें आ रही थी। मेरे प्यारे और मीठे मोहतरम इस्लामी भाई, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब के बाल मौजज़ा, मुँह मुबारक मौजज़ा, अल्लाह तबारक व तआला के महबूब की पेशानी मौजज़ा, मेरे आका को लौबे दहन मौजज़ा, मेरे आका के दंदाने मुबारक मौजज़ा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक मौजज़ा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक मौजज़ा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियां मौजज़ा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मौजज़ा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मौजज़ा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक मौजज़ा। मेरे प्यारे और मीठे मोहतरम इस्लामी भाई, अल्लाह ताला के प्यारे महबूब इस कायनात के अंदर सरापा मौजज़ा बनकर तशरीफ़ लेके आए। और प्यारे और मीठे मोहतरम इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने हर किसी को दुनिया के अंदर किसी के ऊंचे होने का, किसी का नाम कमाने का जो है कोई ना कोई ज़रिया रखा है। अगर किसी का कोई ज़िक्र बुलंद होता है तो उसका कोई ना कोई ज़रिया होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़िक्र को किसी का मोहताज नहीं रखा। अगर प्यारे और मीठे मोहतरम इस्लामी भाइयों, किसी की इज़्ज़त अफजाई के लिए किसी का पीर, किसी का मकाम यानी कि बुलंदी दर्जात का, उसकी मशहूरी का सबब बनता है, किसी का मुरीद बनता है, किसी का उस्ताद किसी के लिए मशहूर होने का सबब बनता है, किसी के जिक्र का सबब बनता है, किसी का शागिर्द किसी की इज्जत का सबब बनता है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, किसी का मशीर जो है उसके लिए इज्जत का जो है ये सबब बनता है। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पीरों का मोहताज रखा, ना उलमा का मोहताज रखा, ना वाइज़ीन का मोहताज रखा, ना शागिर्दों का मोहताज रखा, ना उस्तादों का मोहताज रखा, ना किसी वज़ीर का मोहताज रखा, ना किसी मशीर का मोहताज रखा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। प्यारे महबूब, तुझे तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। वरफाना लका ज़िक्रक, और मेरे प्यारे महबूब, मैंने तेरे लिए तेरे जिक्र को, अल्लाह ने अपने महबूब के जिक्र को किसी का मोहताज रखा ही नहीं है। अल्लाह ने अपने महबूब के जिक्र को किसी का मोहताज रखा ही नहीं है। तो अल्लाह ताला के महबूब को अल्लाह ने वो कमालात अता करके भेजे कि जिनका अहाता किया जा सकता नहीं है। इसीलिए आला हजरत फरमाते कि सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर किताब से ए जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। मेरे तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। मेरे प्यारे और मीठे मोहतरम इस्लामी भाइयों, समझिएगा इसको। फरमाते तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी। औसाफ का ख़त्म हो जाना भी ऐब है, औसाफ का, खूबियों का ख़त्म हो जाना भी ऐब है। आप फरमाते तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी। या रसूल अल्लाह, आपके जो औसाफ हैं, आपकी जो खूबियां हैं, वो ना ख़त्म होने वाली, ना ख़त्म होने वाली हैं, इन्फिनिटिव। ठीक है, उनकी कोई हद, आपके औसाफ की कोई हद नहीं है। अल्लाह ने आपको इतने औसाफ अता फरमाए। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा हूँ कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का। और शेख सादी रहमतुल्लाह तआला का इरशाद फरमाया, या साहिबल जमाल व या सैयदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिन सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बाद खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। मेरे प्यारे और मीठे मोहतरम इस्लामी भाइयों, वो शानों वाले, वो अज़मतों वाले, वो रिफ़अतों वाले महबूब जो हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता कर दी है। अब ये जो आप मिलाद मनवा रहे, बिल्कुल आप तवज्जो कीजिएगा, ये जो मिलाद मना रहे हैं मोहब्बत मुस्तफ़ा में मना रहे हैं, हुज़ूर की मोहब्बत में मना रहे हैं। अब ये देखो सेकंड पार्ट बयान का शुरू, ये मोहब्बत हमारी तरफ से एक तरफा है कि हमारे आका भी हमसे प्यार करते हैं।
ہمارے آقا ہم سے کتنی پیار کرتے، ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں. آؤ محبت مصطفیٰ دیکھتے ہیں. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ جب میرے نبی پاک دنیا میں تشریف لے کے آئے تو آتے کیا کیا؟ سجدہ. کیا کیا؟ سجدہ کیا. زبان پر کیا جاری تھا؟ ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی. یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے، یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے. پھر کہیں غاروں میں جا کر اسی امت کے لیے رو رہے ہیں. کبھی راتوں کو اٹھ کر قیام کے اندر، کبھی سجدوں کے اندر اسی امت کے لیے رو رہے ہیں. جب معراج پر تشریف لے کے جانے لگے، رکاب سے قدم پیچھے ہٹا لیا. جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے یا رسول اللہ آج تو خوشی کا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلایا، مہمان بنایا ہے، آج آپ غمگین؟ فرمایا جبرائیل میں تو آج اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جاؤں گا، لیکن میری گناہ گار امت کا کیا بنے گا؟ پھر معراج کا واقعہ اپنے علماء سے سنا ہے. اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے طلب نہیں کی، اپنے نواسوں کے لیے، اپنے بیٹی کے لیے طلب نہیں کی. وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا میرے محبوب مانگ، کیا مانگتا؟ فرمایا یا اللہ میری امت بڑی گناہ گار، یا اللہ میری امت بڑی گناہ گار ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی پھر وعدہ فرمایا میرے پیارے محبوب میں کبھی بھی تجھے تیری امت کے بارے میں رسوا نہیں کروں گا، کبھی بھی تجھے تیری امت کے بارے میں رسوا نہیں کروں گا. اور جب قرآن پاک کی آیت نازل ہوتی ہے ایمان والو اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، تو فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گریہ طاری ہو گئی، زاروں کی طرح رونے لگ گئے. مدینہ پاک کو چھوڑ کر پہاڑوں کے دامن میں چلے گئے. 3 دن ہو گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک میں نظر نہیں آ رہے. پھر آکے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی صحابی پہاڑوں کی طرف نکل جاتا ہے، کوئی صحراؤں کی طرف نکل جاتا ہے. حسنین کریمین پریشان ہے، سیدہ کائنات پریشان ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑوں کے دامن میں جاتے ہیں. ایک بکریاں چرانے والے چرواہے سے پوچھتے ہیں اے بکریاں چرانے والے تو نے میرے آقا کو تو نہیں دیکھا؟ وہ بکریاں چرانے والا چرواہا کہتا میں تیرے آقا کو تو نہیں جانتا، لیکن ایک عجیب و غریب ماجرا ہے کہ ایک شخص 3 دن سے لگاتار اس غار کے اندر رو رہا ہے، اس کے رونے کی وجہ سے آج میری 3 دن ہو گئے میری بکریوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار کے دروازے کے اوپر جاتا ہے، میرے اور آپ کے غمخوار آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی مبارک ایک نوکیلے پتھر پر رکھی ہوئی ہے اور زبان پر کیا جاری؟ ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی. مولا میری امت میرے حوالے کر دے، مولا میری امت میرے حوالے کر دے. جب وصال ظہری کا وقت آیا اس وقت بھی امت کو یاد رکھا. کل محشر کا میدان ہوگا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا سنا ہے میدان محشر جو ہے 50,000 سالہ ہوگا، سورہ 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، تانبے کی طرح دہکتی ہوئی زمین پر ہر انسان کو ننگے پاؤں کھڑا کیا جائے گا. یا رسول اللہ کوئی میدان محشر میں ایسی جگہ بتا دیجئے جہاں ہم آپ کو ڈھونڈ سکیں. تو میرے پیارے آقا کے پیارے غلاموں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابی کل بروز قیامت مجھے 3 جگہوں پہ ڈھونڈ لینا. پہلا میزان پہ آ جانا، وہاں کیا کر رہا ہوں گا؟ اپنے پیاسے امتیوں کو وہاں پر اپنے گناہگار امتیوں کے نامہ اعمال تلوا رہا ہوں گا. دوسرا حوض پہ آ جانا، کیا کر رہا ہوں گا؟ اپنے پیاسے امتیوں کو آب کوثر سے سیراب کر رہا ہوں گا. اور تیسرا پل صراط پہ آ جانا، میرا سر سجدے کے اندر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں گا اور ربی سلم اے مولا میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزار دے، اے مولا میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزار دے. میرے پیارے اور میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بھی والہانہ محبت کرتے ہیں، والہانہ محبت کرتے ہیں. اور بیان کا آخری پارٹ میرے پیارے اور میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، دنیا میں یہ اصول ہے، آج تو بہت زیادہ اس کا ٹرینڈ ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے کامیاب لوگوں کو فالو کیا جاتا ہے. آج کل جو موٹیویشنل اسپیکر ہم سن رہے ہیں، فلاں جو کیسے سی او بن گیا، فلاں کمپنی کا کیسے سی او بن گیا، فلاں کی سکلز اتنی کیسے ہو گئی، وہ اس کو سنتا ہے، اس سے متاثر ہوتا ہے جو موٹیویٹ کر رہا ہے، یعنی موٹیویشنل اسپیکر ہے. دنیا میں کامیابی کا اصول یہ ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے کامیاب لوگوں کی پیروی کی جاتی. کامیابی کا یہ اصول ہے. مائی کویسچن از، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، ہو از دا موسٹ
सक्सेसफुल पर्सनैलिटी इन दिस यूनिवर्स, इन दिस वर्ल्ड नहीं, इन दिस यूनिवर्स। आप मुझे बताएं इस कायनात की सबसे कामयाब तरीन हस्ती का नाम क्या है? क्या है? मेरे प्यारे आका व मौला, हमारे प्यारे नबी, हमारे प्यारे नबी। हम नहीं कह रहे लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाया कि इनकी ज़िंदगी जो है तुम्हारे लिए कामिल नमूना है, बेहतरीन नमूना है, कामिल नमूना है। तुम ज़िंदगी के किसी भी शोबे के साथ, किसी भी प्रोफेशन के साथ ताल्लुक़ रखते हो, तुम्हारे लिए मेरे महबूब की ज़िंदगी क्या है? बेहतरीन नमूना। क्या है? बेहतरीन नमूना है। मेरे प्यारे और मीठे इस्लामी भाइयों, बयान को वाइंड अप करते हैं। कामयाब होने के लिए कामयाब लोगों की पैरवी की जाती है। अब बाकी था शान मुस्तफ़ा, ज़िक्र मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा, और अब पैगाम मिलाद ये है, पैगाम मिलाद ये है। इसको लीजिए, दिल में सजाइए और अमल की कोशिश कीजिए। कामयाब होने के लिए कामयाब लोगों को फॉलो किया जाता है, और हमारे महबूब की ज़िंदगी हमारे लिए ये है, क्या है? बेहतरीन नमूना। हम ज़िंदगी के किसी भी प्रोफेशन के साथ ताल्लुक़ रखते हैं तो अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को जो है, माशाल्लाह सर तशरीफ़ लेके आए हैं, सर की आमद मरहबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सरकार की आमद, मंठार की आमद, नजपाल की आमद, आमदे मुस्तफ़ा। पैगाम मिलाद को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, मिलाद मनाना बहुत अच्छी बात, सरकार की आमद के नारे लगाना बहुत अच्छी बात है, लंगर तकसीम करना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सरकार की सीरत पर अमल करना, जो हुजूर ने फरमाया, जो हुजूर ने फरमाया है, उस पर अमल करना इन सारी चीज़ों से बेहतर है। समझ रहे? मेरे आका ने कभी झूठ, बोलिए मेरे साथ, मेरे आका ने कभी झूठ, मेरे आका ने कभी किसी की गिबत, मेरे आका ने कभी भी अमानत में ख़यानत, मेरे आका ने कभी भी बदअखलाक़ी नहीं की, मेरे आका ने कभी भी वादा खिलाफ़ी नहीं, मेरे आका ने कभी भी किसी को डांटा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते 10 साल नबी पाक की सोहबत में रहा हूँ, 10 साल नबी पाक की सोहबत में रहा हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी मुझे 10 साल में ये बात नहीं की कि अनस ये काम तूने क्यों किया, कभी भी डांटा नहीं, कभी भी डांटा। मेरे आका ने अपनी अज़वाज के साथ हुस्न इखलाक का हमें दर्स दिया, ग़ुलामों के साथ हुस्न सलूक का हमें दर्स दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिला रहमी का दर्स दिया, रिश्तेदारों से कभी भी ला ताल्लुकी नहीं करनी। मेरे आका ने हमें सब्र का दर्स दिया, हमें सब्र का दर्स दिया, हमें सब्र का दर्स दिया। और फिर मेरे आका ने फरमाया कि नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। आज के पैगाम मिलाद में ये नियत कीजिए कि इंशाल्लाह आज के बाद अपने आका की आंखों को ठंडक पहुंचाने वाला अमल इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये पैगाम मिलाद, ठीक है? अपने आका की सीरत को अपनाने की कोशिश करेंगे। आपने मुझे खुद ही कहा कि कामयाब होने के लिए कामयाब लोगों को फॉलो, और हमारे नबी से बढ़कर कामयाब कोई नहीं है, और किसी भी ऐरे गैरे से मुतासिर नहीं होना। अपने नबी, हम क्यों किसी की एग्जाम्पल दें? बड़े बड़े माइकल हार्ट की ज़िंदगी को पढ़े, द 100 बिग पर्सनैलिटीज ऑफ द वर्ल्ड, आप इसकी पूरी पढ़े। इसने 100 लोग ऐसे लिखे जो बड़े सक्सेसफुल थे इस दुनिया के अंदर, हर एतबार से, अपने स्किल्स के एतबार से, अपने जो फेमस होने के एतबार से। उसने अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के अंदर लिखा, और सबसे पहले मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम एम से लिखा। उससे किसी ने सवाल किया, तुम तो इनके बिलीवर ही नहीं हो, तो आपने अपना उसूल क्यों तोड़ा? ABC अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखा, आपने एम से शुरू कर दिया। फरमाया कि जब मैंने इनकी ज़िंदगी को पढ़ा, गो कि मैं इनका बिलीवर नहीं हूँ, जब इनकी ज़िंदगी को पढ़ा है ना, तो झूठ जो है वो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल चल सकता है। 1400 साल गुजर गए, मुसलमानों के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों में कमी नहीं आई, बल्कि इजाफा ही हुआ है, इजाफा ही
اضافہ ہی ہوا ہے. تو جھوٹ 1400 سال چل سکتا نہیں ہے. اسی لیے میں نے اپنا اصول توڑا ہے اور مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے دا 100 بگ، آپ گوگل کر لیں جا کے، دا 100 بگ پرسنالٹیز آف دا ورلڈ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے پہلے. تو پیارے بھائیوں، ان کی سیرت پر عمل کیا جائے. ہماری عزت، ہماری نجات بھی اسی میں ہی ہے. اور فی زمانہ میرے پیارے سنبی، آج ہم اپنے دین سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت دور، بہت دور. آج بیسک فنڈامنٹل آف اسلام جو ہے، آج ہماری پڑھی لکھی اکثریت کو نہیں آتی. باپ کا جنازہ پڑھا ہوتا ہے، بیٹے کو نماز جنازہ پڑھنی نہیں آتی. اپنا 5 فٹ کا وجود ہمیں پاک کرنا نہیں آتا. کپڑا ناپاک ہو جائے اس کو پاک کرنا پتہ ہی نہیں. گھر میں کوئی فوت ہو جائے فاتحہ کا طریقہ نہیں آتا. اور ہماری یہ کیوں ایسا؟ ہماری پریورٹی یہ چیز نہیں. صحیح طریقے سے میں قرآن پاک صحیح پروننسیشن کے ساتھ نہیں پڑھنا آتا. یقین کریں. اقبال کہتے ہیں واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ کہ نمازی نہ رہے، وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی، کیسا بھائی تیرا انداز مسلمانی، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. ارے کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو، اور دامن مصطفیٰ سے جو بھی لپٹا یگانہ ہو گیا. ارے جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. ٹھیک ہے، آج اولیاء اللہ سے ہم والہانہ محبت کرتے، کیوں؟ وہ حضور کے ہو گئے. ٹھیک ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا. میرے پیارے سے بھی زندگی بہت مختصر ہے. 40-50 تو پلس ہی اب جا رہی. بونس لائف ہے یہ والی. میرے والد اس وقت 1 ماہ 10 دن ہو گئے شفا انٹرنیشنل میں ICU میں وینٹیلیٹر پہ. میں ابھی 15 دن ہاسپٹل کی 13 دن زندگی گزار کے آئے ہیں. یہ جو تندرستی ہے نا، بہت بڑی نعمت. OGDCL میں میرے والد آفیسر تھے، بڑے اچھے اسکیل میں تھے. ابھی 1 سال ہوا ریٹائرمنٹ. پوری زندگی بہت محنت کی. 10 سال سے مدینہ پاک میں اعتکاف کیا. بڑے ماشاءاللہ. ابھی بھی دیکھیں میرے پاس لاسٹ ویڈیو جو آج صبح کی آئی ہے، اللہ اللہ یہ کریں، کل کا وینٹیلیٹر اترا ہے یہ کریں. ایسی زندگی انہوں نے گزاری، فقیرانہ سی زندگی گزاری. لیکن جو آپ کو عرض کرنا، یہ جو صحت ہے نا، صحت تندرستی جو ہے، بہت بڑی نعمت، بہت بڑی. میرے آقا نے فرمایا 5 کو 5 سے پہلے غنیمت جانو. اس میں سے یہ بھی ہے صحت کو بیماری سے پہلے، زندگی کو موت سے پہلے، فراغت کو مصروفیت سے پہلے. تو یہ جو زندگی ہے نا، اس کو اللہ کی جو ہے نعمت جانے. تندرستی بہت بڑی. یہ جو کہتے ہیں نا تندرستی، ایک فقرہ سنا تھا سر کہ تندرستی بہت بڑی نعمت، 1000 نعمت ہے. وہاں جا کے ICU میں پتہ چلا کچھ کھا نہیں سکتے، کچھ پی نہیں سکتے، کچھ کیسے پڑے ہیں، وینٹیلیٹر لگے ہوئے ہیں، بہت برے حالات. تو یہ اللہ نے موقع دیا ہے، سرکار کے میلاد میں آئیں، اپنے آقا کی سیرت کو اپنا لیں. ٹھیک ہے، اپنے آقا کی سیرت کو اپنا لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سر کو، ان کی ٹیم کو، آپ سب کو جنہوں نے اس کا انعقاد کیا ہے، دنیا آخرت کی خیر و بلائیاں عطا فرمائے. اور یہ جو نبی پاک سے افلیشن ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اور مضبوطی دے. ٹھیک ہے نا. اور یقیناً اس در سے کہیں اور جائیں گے، بھٹک جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اللہ کی ہمیں پہچان کروائی ہے. اللہ ان کے دامن سے ہمیشہ وابستہ رکھے. کوشش کریں کہ موقع، آج کل اگر فزیکلی وقت نہیں ہے تو ڈیجیٹلی ہمارے پاس کئی مواقع ہیں جن کے ذریعے ہم آن لائن قرآن پاک سیکھ سکتے ہیں. آن لائن کورس جو ہے وہ فیضان نماز کورس ہے. دعوت اسلامی، آپ پلے اسٹور پہ جائیں، ڈیجیٹل سروسز آف دعوت اسلامی آپ لکھیں گے تو ڈفرینٹ اپلیکیشنز آپ کے اینڈرائڈ موبائل میں آ جائیں گے. آپ کوئی سی بھی جوائن کر لیں. ٹھیک ہے، 33 کورسز آن لائن ہوتے ہیں، اس کی کوشش کر لیں. ٹھیک ہے، 1 گھنٹہ آدھا گھنٹے کی روزانہ طہارت کورس ہے، 7 دن کا کورس ہے، اس کو کوشش کر لیں.
تو بات یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ علم دین جو ہے یہ ہم سیکھیں، بیسکس ہماری کلیئر ہوں، اس کے لیے پھر کوشش کرنی پڑے گی۔ روٹی بھی خود منہ میں نہیں پڑتی، توڑ کے ہی ڈالنی پڑتی۔ تو چاہتے ہیں قرآن پاک اچھے طریقے سے سیکھ لیں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت سیکھ لیں، کرنا سیکھ لیں، تو یہ بہت اچھا ہمارے پاس موقع اللہ نے جو تندرستی دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو میں نے عرض کیا آپ نے سنا، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔